ہم رضویہ میں 1967 سے ہم رضویہ میں رہتے ہیں اور 86 تک ہم آ رہے ہیں 1986. تو رضویہ کی وجہ سے اور محمد علی سید ان کے یہاں کام وام کرتے تھے نا ڈائجسٹ میں, تو وہ نازم آباد میں رہتے تھے. یہ گورنمنٹ کالج نازم آباد کے پیچھے, اس علاقے میں آ جاتے تھے جو ان کے گھر. تو ہم بھی ہمارا طے ہوتا تھا کہ وہاں پہنچیں گے. پھر وہاں اگر گرمیاں ہیں تو آم کھانا یہ وہ تفریح رہتی تھی. پھر بیٹھا دن بھر گزر جاتا تھا, باتیں نزلیں پھر سیاسی باتیں یا ادبی باتیں, پرانی باتیں, انڈیا کی باتوں سے. اور پھر اصل میں ان کا جو مسئلہ ڈائجسٹ کا تھا تو اس میں ایک کہانی آتی تھی نا, حکیم بڈھا کی, وہ رئیس امروہی صاحب لکھتے تھے. اچھا. تو وہ سلسلہ بند ہو گیا تھا, کافی عرصے بند رہا. پھر مطلب اس کو پھر سے انہوں نے زائدہ اور انہوں نے چاہا کسی کی فرمائش پہ پھر سے لکھا گیا. اب اس کے لیے انہیں چاہیے کہ لکھنؤ, کیونکہ لکھنؤ کا سلسلہ تھا تو لکھنؤ پہ کتابیں چاہیے. تو پھر وہ ہمارے یہاں آئے تو خالی منتصری جو پڑی ہوئی ہے ہماری جانا وہ جب کی بستی ہے بہت سرانی. پھر وہ ہمارے کتب خانے میں کافی دیر بیٹھے, پورے دن کھانا وانا کھایا, شام ہو گئے, صبح آ گئے تھے تقریباً 9:30 بجے, شام ہو گئے تھے. بہت سی کتابیں انہیں مل گئی تھیں لکھنؤ کی تاریخ سے اور اس سے متعلق. اس کے بعد وہ سلسلہ شروع ہوا. مزیدار آدمی تھے, بہت ہی دلچسپ آدمی تھے. اور اب اصل بات یہ تھی کہ اندر سے جب کوئی بڑا فنکار آتا ہے نا, اپنے آپ کو دریافت کر لیتا ہے. ایک تو سب سے مشکل کام ہوتا ہے کہ فنکار جو ہے دریافت تو کر, اور اگر کر لینا دریافت, اس کے لیے پھر ایک بڑی مشکل منزل آ جاتی ہے کہ پھر وہ تنہا ہو جاتا. تو اس کے اثر میں بڑا آدمی نہیں بچتا, پھر یہاں سے وہ ٹوٹنے لگتا اگر وہ دریافت. تو جان کو یہ اندازہ تھا کہ میں اس وقت جو پاکستان میں جو کچھ ہے اس میں میں بہت بڑا, تو اس کو نہ سمجھنا لوگوں کا وہ دل ٹوٹنے کا باعث ہو. اس میں وہ ٹوٹتے چلے. اس میں آدمی بہت ٹوٹ جاتا ہے کہ اس کو ایک مقام ملے. اچھا, اب وہ جب اتنے دن گزر چکے اور وہ کام کرنے کے عادی نہیں رہے, تب وہ اسلامک سینٹر قائم ہوا اور پروفیسر طلال حسین اور سردار نقوی اور یہ بیٹھکیں شروع ہوئی, تو اس میں جان شامل ہوئے. لیکن وہ بھی نہیں پلک پایا وہاں, وہ اکیڈمی کی طرف. ورنہ یہ کہ فلسفے پر بہت کمی ہے ہمارے یہاں, اور کہاں ہے فلسفے کے. اگر فلسفے پر بھی ان سے کچھ کام لے لیا جاتا, کیونکہ بعد میں مثلا فیصل الاسلام تھے تو انہوں نے بہت کچھ فلسفے پہ کام کیا. اچھا, وہ بھی جلدی مر گئے. ان کا مطالعہ خیر تھا پورا جدید فلسفہ اور قدیم فلسفہ. جان کا بھی ایسے ہی تھا, یونانی فلسفہ جدید قدیم سب کروں نظر کیا, ان سے کتابیں بائی جاتی لیکچر ہوتے جملے. بس ایک تو وہ دیکھو شاہی کے تو وہ خلاف تھے, لیکن حکومت کا طرز جو ہے اس میں وہ شاہی بادشاہی کے تو خلاف تھے, حکومت کے خلاف. حکومت. اب اس میں وہ
بات ہوتے 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 یہاں تک آ کے رکتی کہ اسلامی بلاگ جو ہے وہ سجدہ ریز ہے سعودی حکومت کے آگے. اب یہاں پر ان کا غصہ چڑھنا شروع ہو گیا تو وہ یہاں پہ پہنچتے تھے کہ سعودی جو ہے یہ تیل کی وجہ سے. تو پھر وہ آخر یہاں پہ بات کر رہے تھے آپ خدا کرے کہ ان کے کنویں میں کیڑے پڑ جائیں, ان کے پیٹرول کے کنویں میں کیڑے پڑ جائیں. یہاں پہ ختم کرتے تھے وہ بات. کیا مزے کا انہوں نے وہ ٹائپ کیا کہ مطلب بات ہوتی ہے کہ کنویں کو محاورہ بھی, یعنی محاورہ بھی نہیں کیڑے پڑنا محاورہ ہے. کنویں میں کیڑے پڑ جاتے ہیں, دوا ڈالی جاتی ہے اور وہ تیل کے کنویں, تو وہ ایک پورا یعنی شاعرانہ ماحول میں لگا. جب انڈیا سے واپس آئے اور کافی دن رہے, 99 میں گئے شاید, 99 میں, تو پھر ہم ملنے گئے. پھر انہوں نے جو دہلی کی تعلیم شروع, تو یہاں سے شروع کیا انہوں نے کہ جملہ پہلا ان کا یہ تھا کہ ویسی 16 سال کی دلہن بنی بیٹھی ویسے ہی سجاوٹ ہے نئی دلہن, ویسی ٹیکا نت لگا, کیا جوانی ہے 16 سال کی دلہن, کوئی کمی نہیں, کوئی کمی. جہاں سے شروع کیا غرور ہے اس کا, یہ ہو سکتا ہے اپنے عہد کے. دیکھو بڑا شاعر کی ایک یہ بھی پہچان ہوتی کہ وہ اپنے ماضی سے کتنا منسلک ہے. غالب بڑے شاعر تھے لیکن غالب کا مطالعہ اگر تم دیکھو نا تو بے دل کو انہوں نے پڑھا, حافظ اور ساتھی پوری تاریخ فارسی عربی کی حافظے میں تھی غالب, یا ایسی میرنیس کا, ایسی اقبال کا ہے. تو یہ جو بڑے شاعر تھے یہ پوری دنیا ان کے دماغوں میں سمائی. میں فلسفہ, تاریخ, حدیث, قرآن, تفسیر سے کہیں سے بھی آپ شعر میں پکڑ لیجیے. یہ چیز اس عہد میں ہمیں پاکستان میں اگر کسی میں ملی تو وہ اور کسی شاعری تو سبھی کرتے ہیں, آج بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ چیز کہ شاعر کتنا بڑا, جیسے جوش صاحب میں تھا, حالانکہ جوش صاحب میں کچھ چیزیں نہیں تھیں جو غالب میں تھیں, اقبال میں تھیں, میرنیس میں تھا. پوری تاریخ یعنی کہ یوں نچوڑا ہو. تو وہ تو جب آپ شعر پڑھیں اور اس کی بلاغت پہ نظر ڈالیں پھر آپ وہاں سے چلیں کہ کیا کیا اس کی نظر میں ہے, کس مشاہدہ اس کا کتنا تیز ہے اور تخیل اس کا کتنا بلند ہے, تصورات اس کے کتنے عظیم ہیں, وہ ساری باتیں ہیں. اب یہ کہ دیکھو ابھی تو جان کا سب کلام چھپ رہا ہے, اب کام شروع ہو کہ پھر پی ایچ ڈی شروع ہو, بالکل ایک ڈیبیٹ ہو, مذاکرے ہو اور کلام پہ کام شروع ہو. پھر بات کھلے گی جب پڑھا جائے گا کہ بھائی جان کیا کیا چاہتے ہیں, کہاں کہاں ان کی نظر, تو اس گہرائی کا پتہ چلے گا نا کہ شاعر کی ذہنی گہرائی وہ عالمی, یعنی دیکھو نا بڑا جو شاعر ہوتا ہے وہ کسی معاشرے یا شہر یا ملک کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوتا, وہ عالمی نظر رکھتا ہے. بڑا جو ہے وہ عالمی شاعر ہوتا ہے, ادیب ہوتا ہے, تو وہ کس چھوٹے نظریات پہ کر رہے بڑے, اور یہ انہیں پتا تھا کہ لوگ نہیں پہچان پا رہے. اچھا یہ ہوتا ہے ظاہر کہ علامہ اقبال کو اتنا زیادہ ان کی زندگی میں کہاں سمجھا گیا, بعد میں ہی سمجھا گیا, اور وہ آدمی اس پہ گفتگو کر رہے تھے بعد. لیکن بس یہ ہے کہ مسئلہ یہ کہ مسلم والا جو مسئلہ ہے نا, جو ہماری کمزوری, تو اس سے وہ مبرر.
یہ ہو جاتا ہے نا کہ بھائی مسلم میسج جی جو کہ علامہ اقبال کے لیے ہو گیا کہ مذہبی مسلم امہ کے لیے کام، وہ اس سے ماورات انسانی عالمی جو تم کہہ رہا ہو نا، یعنی عالمی ایک سوچ انسانی فکر. تو غالب نے تقی میر اور انیس جو ہے وہ انسانی سوچ کے مالک ہے، مذہبی سوچ کے مالک نہیں. یہ دوسری بات ہے کہ وہ چونکہ اسلام میں پیدا ہوئے ہیں، وہ شخصیات اسلامی کی بات کر رہے ہیں، لیکن پیغام میسج ان کا عالمی. گھٹیا کام کو انہوں نے کوئی کیا نہیں دیتا، گھٹیا چیز کو اس کے ذہن اتنا اعلیٰ تھا ان کا، اور اتنا یعنی ان کے بیک گراؤنڈ میں عربی فارسی تعلیم اتنی زیادہ تھی کہ وہ یہ کر بھی نہیں سکتے. چلتا